ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ یہ کرائسس ایمرج ہو رہا ہے؟ بالکل ایمرج کیا ہو رہا ہے اب تو ہم وی آر ہاف ان اٹ. اور یہ کہانی تو تب سے ہی سمجھ آ رہی تھی گزشتہ 2-3 ماہ سے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اچھا. جب ایک آرماڈا بلڈ اپ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس سے پہلے ایران میں جو فسادات ہوئے، جو مظاہرے ہوئے، اور اس کے بعد سے ایک ایسی امید سی لگی اسرائیل کو اور مغرب کو اور خصوصاً امریکہ کو کہ شاید اسلامک رجیم جو ہے وہ امپلوڈ کر جائے، خود ہی اندر سے گر جائے. لیکن ویسا نہیں ہوا. پھر آرماڈا موو کیا، وہاں پر اپنا یو ایس ایس ابراہم لنکن موو کیا گیا، بیف اپ کیا گیا، اسٹاک پائل انکریز کیا گیا، ایئر فورس وہاں پر اکٹھی کی گئی، میزائلز اکٹھے کیے گئے. اور پھر ایونچولی ون فائن مارننگ وی کیم ٹو نو کہ جی امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر ایک حملہ کر دیا ہے. اور حملہ بھی اس کا نقطۂ آغاز بھی ایسا تھا کہ جس میں کہ آپ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو اور ان کے ساتھ جو باقی ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کو آپ نے وائپ آؤٹ کر دیا. اب یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے بعد آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد کوئی پوائنٹ آف ریٹرن آئے گا. اچھا. کم از کم سون، nothing that we can see sooner. اپروکسیمیٹلی 2 to 3 months I think so. کم از کم تو اتنا ٹائم لگے گا، کم از کم. اور 2 to 3 months اس سیناریو کے اندر یہ دنیا برداشت نہیں کر پائے گی. ڈیزاسٹر ہے بہت. ڈیزاسٹر ہے بہت بڑا. دیکھیے اس میں امریکی صدر نے اپنے اہداف بار بار تبدیل کیے. پیٹ ہیگزت کچھ کہتے رہے، روبیو کچھ کہتے رہے، صدر ٹرمپ خود کچھ کہتے رہے، خود پہلے کچھ کہا بعد میں کچھ کہا. جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ریجیم چینج ہو جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جی مکمل طور پر ان کی نیوکلیئر کیپبلٹی بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی میزائل ٹیکنالوجی بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی فوج کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کردوں کو بیچ میں ملانے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کا مطلب کہ آپ اس کی بیلکنائزیشن بھی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے حصے بکھرے کر دیں. تو ان کے تو جو وش لسٹ ہے وہ بہت لمبی اور طویل ہے. وہاں تک پہنچنے میں تو ان کو بہت وقت درکار ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ایران ہے، ایران کے پاس اس نے کچھ نہیں کرنا. اس میں اگر صرف رجیم چینج نہیں ہوتی تو وہ تب بھی کہے گا کہ میں جیت گیا ہوں، دیکھ لو انہوں نے سارا زور لگا دیا لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اور اس سارے پروسیس میں جو سفر کر رہا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ جن نے جنگ شروع کی ہے وہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، جو باقی کی ساری دنیا ہے وہ بہت زیادہ سفر کرے گی. پرٹیکولرلی گلف تو خیر ڈائریکٹلی انڈر فائر ہے. ان کی تو ساری اکانومی سیز ہو گئی، فریز ہو گئی. پھر وہاں سیکیورٹی کے ایشو ہو گئے. پھر وہاں سے بہت زیادہ کیپٹل فلی کر رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. جو بڑے بڑے بلینئرز تھے اور ملینئرز تھے جو اکٹھے کیے ہوئے تھے گلف نے، خصوصی طور پر یو اے ای نے، اور پھر باقی جگہوں پر بھی. اب ایک سیفٹی کی بات جب آتی ہے تو ایوری بڈی اسٹارٹس ابینڈننگ یو. بالکل ایسی. ڈاکٹر صاحب جس طرح اس کے ریپرکشنز ہیں اس انسیڈنٹ کے یا اس وار کے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو مس کیلکولیٹ کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں سمجھ تھی، حالانکہ دا یو ایس از دا ورلڈ پاور. وہ کہتے ہیں، اکثر ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے بہت ساری کتابوں میں، کہ وہ جی 50 years ahead of any nation وہ پلان کر کے چلتے ہیں. بٹ دس ٹائم اٹ سیمز کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید کوئی ایڈوائز نہیں لی اپنے جنرل سے. ریسنٹلی جنرل کین کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ فلوٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آئی واز ناٹ ان دس وار. انہوں نے اس وار کو شاید الاؤ نہیں کیا تھا. ٹرمپ نے مس کیلکولیٹ کیا. کیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ موڈورو والا انسیڈنٹ ہوا 8-10 دن ہم وار لڑیں گے اور اس کے بعد آرام سے نکل جائیں گے؟ دیکھیے اس کو ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ٹرمپ بینگ ٹرمپ وی آل نو دیٹ، جو یہ کہا جاتا تھا کہ 50 سال آگے سوچتے ہیں، تو وہ آپ کی جو ایک نارمل یو ایس اسٹریٹجک پلاننگ ہے، دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس. یو پلان تھنگز وے ہیڈ. بٹ واٹ ہیپنز از دیٹ ونس یو بیکم a unipolar world and you are the only super power، تو پھر طاقت کا نشہ بڑا ہوتا ہے. آپ پھر اسی جگہ پر آرڈر دینے شروع کرتے ہیں، اچھا اس کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو. تو وہ ایک بادشاہت کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ ہوا کچھ اس طرح. پھر ٹرمپ ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو کچھ ہوا موڈورو کے ساتھ، وہ ایک انہوں نے اس کو بنا لیا بینچ مارک اور کہا کہ جی یہ ہم نے کر لیا ہے، ہم اسی کو کٹ کاپی پیسٹ کریں گے ایران میں، اور چلیں جی یہ تو 2 گھنٹے چلی تھی 2 ہفتے چل جائے گی سر. وہ سر کتنا مسئلہ ہے،
ہم جیت جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے انفلٹریٹ کیا ہوا ہے. اس کے بہت سارے مولز ہیں, اس کے انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں موساد کے جو اسرائیل میں کام کر رہے ہیں پچھلے 20 سوری ایران میں کام کر رہے ہیں ایران اور پچھلے امریکہ دونوں. ہاں ایران میں پرٹیکولرلی جو 20 سال سے کام کر رہے ہیں. اچھا, اب ایران کے اندر سے ساری خبریں ان کے پاس آ رہی تھیں ٹھیک. اور ان کو علم تھا, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے ان کے سگنلز ہیک کیے ہوئے تھے, ان کے موبائل نیٹ ورکس ہیک کیے ہوئے تھے, گراؤنڈ انٹیلیجنس ان کے پاس پوری تھی. پوری تھی. اور ان کے پاس یہ علم آیا کہ جناب یہاں پر کہ اس جگہ کے اوپر آپ کے آیت اللہ خامنائی اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ایک ملاقات کرنے لگے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بیسٹ موقع ہے, ہم اس کی ٹاپ لیڈرشپ اڑا دیں گے. دیکھو نا, ایک وہ او اینڈ شاک کی ایک دس از ون آف دا میتھڈس دیٹ آئی یوزڈ, ٹھیک ہے, ایک جس طرح ایک وہ جو وار کر رہے ہیں وہ وار آف ایٹریشن ہے جو ایرانی کھیل رہے ہیں. یہ جو وار تھی یہ وار آف شاک اینڈ آ ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں, ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہٹا دیتے ہیں, اگلے شوق میں آ جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کیا کریں گے. اتنی دیر میں اگر اپرائزنگ ہونی ہے تو کوئی اپرائزنگ ہو جاتی ہے اور آپ کا ہدف حاصل ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے مس کیلکولیٹ کیا, جا کے یہ بتایا کہ جس طریقے سے ہم ٹاپ آرڈر ہٹا دیں گے تو یہ ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو اسرائیلی آپریٹیوز وہاں پر امریکہ میں ہیں, وی آل نو ایپسٹین بھائی صاحب جو ہیں ان کی فائلیں ماشاءاللہ بڑی مشہور ہیں. یہ بڑا ڈسکس ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ممکنہ طور پر میرا نہیں خیال کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ ایک ایسے آدمی کو پریزیڈنٹ بنا دے یا پریزیڈنٹ کے طور پہ پبلک کو اندر سے ووٹ کے ذریعے منتخب کروا دے جس کی ایپسٹین فائلز میں بہت ساری چیزیں موجود ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ کہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیو ٹو دیٹ ایپسٹین فائلز ہی کیم انڈر پریشر اور اس نے یہ ڈیسیجن لیا اور اس کو نیتن یاہو نے کنونس کیا یہ چیز کرنے کو. دس از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ چانس ٹو اٹیک ایران. اس سے پہلے کتنے پریزیڈنٹ آئے انہوں نے ایران کو اٹیک نہیں کیا. ایون دو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ بھی ہے کہ ٹو گیٹ الیکٹ سیکنڈ ٹائم اس نے ایک دفعہ اوباما کے لیے یہ کہا تھا کہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے اوباما ول اسٹرائک ایران, اس کے اوپر ایران کے اوپر حملہ کرے گا, لیکن وہ نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائل والا معاملہ اس could be بالکل میرے خیال میں ایسا ہے. دیکھیے جو زائنسٹ لابی ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے امریکہ میں, آپ کی اور میری سوچ سے بہت زیادہ. اچھا, ٹھیک ہے, میریم ایڈلسن ہے جس نے کہ اس کو سب سے بڑی ڈونر تھی, پکی زائنسٹ ہے, اسرائیلی لابیسٹ ہے, اسرائیلی لوئلسٹ ہے. پھر صرف یہی نہیں ہے, لوگ بھرے پڑے ہیں. اور ان کا اپنا جو داماد ہے جیرڈ کشنر از اے کور زائنسٹ کا بندہ ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اصل میں شاٹس کال کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں وہ جیرڈ کشنر, ٹھیک ہے. اور یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے یہ آپ یہ اس طرح نہیں کہ لوگوں نے نہیں الاؤ نہیں کس طرح کر سکتے, یہ ہوا ہے اور یہ بالکل بلیک میل ہوتا ہے. اس کی اتنی چیزیں ہیں, ہی ہیز سو مچ کلوزٹ میں اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ باہر آ جاتا ہے تو یہ تو 2 منٹ کے لیے نہیں رک سکے گا. اچھا, ٹرمپ کے لیے اٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ اینڈ پیپل نو اٹ اینڈ ہی آلسو نوز اٹ. اس لیے اٹ از ویری ایزی ٹو آپ پرسو ہم کہہ لیں, بلیک میل ہم کہہ لیں, جس طرح جو بھی ورڈ یوز کرنا ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ ہی نوز دیٹ دے ہیو ٹو مچ اگینسٹ می. آپ سوچیے یہ تو کچھ فائلیں ہیں جو انہوں نے دے دی ہیں, اور ایپسٹین تو از نون دیٹ ہی واز ورکنگ فار موساد اینڈ اسرائیل. Imagine what kind of information they might be having pictures and videos and names of people and they might be having those people as well. اور وہ آپ سوچ لیجئے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو کیا کہانی بنے گی. تو وہ میرا خیال ہے he was compromised and he جو اس کو کہہ دیا اس نے کر دیا. اور کچھ اس کو وہ سبز باغ بھی دکھا دیے گئے اور وہ دونوں چیزیں کمپاؤنڈ ہوئی, اور اس نے کہا چلو یار گلوری کا تو اس کو شوق ہے بہت کہ میں آ کے نعرے ماروں گا کہ دیکھ لو جو پچھلے 20 سال سے وہ نہیں کر سکے تھے, اتنے صدر نہیں کر سکے, وہ میں نے کر دیا ہے. صحیح. تو میرے ایک میرا بلا لگ جائے گا ادھر کہ جی دیکھو ٹرمپ نے یہ کام کیا کہ اس نے ایران کو تباہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں, ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ ان کو نوبیل پیس پرائز دیا جائے, اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ 168 چائلڈ دیٹ واز بامبڈ بائی اسرائیل اینڈ امیرکا ٹوگیدر. وہ کہتے ہیں انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند رے. تو وہ تو ان کی وش لسٹ تو بہت طویل ہے.
مطلب ان کو یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے. نوبیل پرائز تو ان کو اس لیے چاہیے تھا کہ ان سے پہلے اوباما کو مل چکا ہے, تو انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے بھی ملنا چاہیے, اب ایسا تو نہیں ہے, میں اوبامے سے کم تو نہیں ہوں کم از کم. تو یہ ان کو بڑا تھا کہ بھائی میرے پاس اب حل من مزید کا نعرہ تو مارتا ہے نا انسان کی, وہ تو خواہشات کا تو کہیں, اور پھر ٹرمپ تو ٹرمپ ہے, تو وہ تو اس کو تو ہر وہ چیز چاہیے جو چمکتی بھی ہے اور جو گولڈ ہے اور جو اس طرح جس میں نام ہو, تو اس کو اس پہ اپنا نام لکھوانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایران کے اوپر جب اٹیک کیا امریکہ نے, امریکنز کی مس کیلکولیشن آن اے پالیسی لیول تو ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ ہے, بٹ ہاؤ دے آر پریپیئر ٹو ریپلس دس اٹیک, یہ امریکہ کو پتہ نہیں چلا, نمبر 1. سیکنڈ, جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے جس طرح سے کہ 3 لیئر سیکیورٹی یا ڈیفینس سسٹم تھا جو اسرائیل, عرب, گلف کنٹریز میں اور امریکہ سی کے ذریعے ان کو پروٹیکٹ کر رہا تھا, شیلٹر کر رہا تھا, جس میں آپ کو پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھی نظر آئے گا, جس میں آپ کو ڈیوڈ سلنگ نظر آئے گا, پھر آپ کو آئرن ڈوم نظر آئے گا, اسی طرح 2-3 اور بھی تھے. بٹ ایران ہیز پینیٹریٹڈ آل دیز شیلٹر اینڈ شیلڈس دیٹ امیریکا ڈپلائڈ آن دس ریجن. اب اس طرح کا جو ریپلس تھا یا جو ایران نے اسٹرائک بیک کی ہے, وہ اس لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 25-30 سال صرف اسی کی تیاری کی ہے. آپ اس کو کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ ایک طرف ورلڈ پاور کھڑی ہے, اس کے ساتھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اسرائیل لے کے کھڑا ہوا ہے, اور دوسری طرف ایران کھڑا ہوا ہے جو ایک 3rd ورلڈ کنٹریز کی لسٹ میں کھڑا ہوتا ہے, اور اس کو صرف اور صرف ایک ہی مقابلہ کرنا ہے, دیٹ از امریکہ اور اسرائیل. دیکھیں سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 21st سینچری از ناٹ دا سینچری آف دا اولڈ ڈاکٹرینز آف وار. ٹھیک ہے, آپ World War II میں نہیں کھیل رہے, آپ 1980s میں نہیں کھیل رہے, 90s میں نہیں کھیل رہے, جہاں پر کہ آپ جائیں گے مائٹی پاور کے ساتھ, آپ کے پاس آرماڈا ہوگا, آپ کے پاس USS ایئر کرافٹ کیریئرز ہوں گے, آپ کے پاس جہاز ہوں گے, آپ کے پاس ٹینک ہوں گے, آپ شوق اینڈ آ کے ساتھ جائیں گے, جا کے وہاں مفلوج کر دیں گے زندگی, اور واپس سب کچھ ٹیک اوور کر کے اس کے بعد آپ کی انفینٹری آ کر ٹیک اوور کر لے گی. دیٹ کانسیپٹ از ناٹ دیر اینی مور. اچھا, 21st سینچری کی جو وارز ہیں وہ اے سیمیٹرک وارز ہیں. اے سیمیٹرک کیا ہوتا ہے؟ سیمیٹری ہوتی ہے اب یہ دونوں چیزیں برابر ہیں, اچھا, تو یہ سیمیٹری ہے. اگر ایک اوپر اور ایک نیچے ہو جائے گا تو یہ اے سیمیٹری ہو جائے گی. تو ایک فوج جو ہے وہ بہت طاقتور ہے, اس کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے, اس کے پاس بہت زیادہ فوج ہے, اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جناب میں اپنے بھاری بھرکم وزن کے ساتھ, جثے کے ساتھ میں آ کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گی اور کچل دوں گی. تو اب وہ زمانہ نہیں ہے, اب زمانہ ہے اے سیمیٹرک وار کا. اور اے سیمیٹرک وار اس طرح لڑی جاتی ہے کہ آپ دشمن کو 2 طریقے سے تھکاتے ہیں. ایک تو آپ اس کی اسٹرینتھ کو نہیں چھیڑتے, آپ اس کی ویکنیس پہ, جو اس کی ویکسٹ لنک ہوتا ہے نا, آپ وہاں پر اٹیک کرتے ہیں. دوسرے سے کہتے ہیں دس از وار آف ایٹریشن. اچھا, what does that mean? ایٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تھکا رہے ہیں, اس کو آہستہ آہستہ مار مار کے, مطلب آپ ایک ہی دفعہ جا کے اس کا کلا کما نہیں کرتے, آپ اس کو آہستہ روز اٹھ کے نا نیک کر رہے ہیں, اس کو پیک کر رہے ہیں, اور وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اب کیا کروں. اس کے ویکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں, آ کے ایک ٹھڈا مار کے چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں ایک ٹھڈا مار کے چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں ایک ٹھڈا مار کے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا آپ اس کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب ہمارے ناظرین کے لیے جو ایران کا ایک سسٹم ہے جو اٹیک کر رہا ہے, مطلب ایران کی جو ملٹری ہے, جو انہوں نے ایک ڈیفینس ڈیزائن اور اٹیکنگ پوزیشن ڈیزائن کی ہوئی ہے, کین یو ایکسپلین فار آور آڈینس؟ اب جس طرح ہم نے پچھلے دنوں سنا کہ ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ ہے, 31 پروونسز ہیں, واٹ از دس؟ دیکھیے, ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ اس طرح ہے کہ کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ ایرانیوں کی انٹیلیجنس بڑی کمزور ہے. اچھا, یہ امریکنز اور اسرائیلیز کو پتہ ہے وہ, ہاں, اور ان کے بندے بیچ میں انفلٹریٹ کیے میں. اچھا, تو اس لیے وہاں پر جو انفارمیشن ہے نا, وہ نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اور آپ دوست ہیں, ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں, اسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں گے, لیکن میں کیا کام کر رہا ہوں اور آپ کیا کام کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اور ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ سے آرڈر نہیں لینا, آپ کو کچھ آرڈرز پہلے سے دے کے بھیج دیا گیا ہے, کیونکہ یہ پتا تھا ایرانیئنس کو کہ کچھ پتہ نہیں ہماری کتنی اوپر کی ٹاپ پلیئرز کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, تو بہت سے
انہوں نے پورے جتنے پروونسز ہیں سب میں انہوں نے اپنے ایلیمنٹس پھیلا دیے ہیں IRGC کے. اس میں آپ کے ڈرونز بھی ہیں, اس میں آپ کے میزائلز بھی ہیں, اس میں آپ کی باقی ویپنری بھی ہے, اور اس میں انہوں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی لوکل کمانڈرز کو کہ اگر تمہیں اوپر سے آرڈر کوئی دیتا ہے, وہ جو بھی ان کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے, اگر وہاں سے آرڈر آتا ہے تو پھر تو کچھ جو وہ کہتے ہیں وہ کر لو. اگر کوئی آرڈر نہیں آتا تو تم نے صبح اٹھنا ہے, منہ ہاتھ دھونا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے, اور اس ٹارگیٹ کے اوپر تم نے ڈرون بھیج دینے ہیں, اس ٹارگیٹ کے اوپر ناشتہ کرنے کے بعد تم نے میزائل داغ دینے ہیں, اور زور پڑھ کے اس کے اوپر تم نے یہ کر دینا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ ان کو آپ کو نا ڈی سینٹرلائزیشن ہو گئی بھی ہے, آپ کو اوپر سے آرڈر کا انتظار نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اب آپ اوپر سے جتنی بھی لیئرز ہٹا دیں, اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, جب تک آپ اس کو نہیں مانیں گے تب تک وہ صبح اٹھ کے ڈرون بھیجتا رہے گا اور یہ کرتا رہے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو ویپنز ہیں وہ بڑے لو کاسٹ ویپنز ہیں, ٹھیک ہے, لو کاسٹ ہائی ایفیشنسی, یہ اتنا, اور بہت ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اچھا, اب آپ یہاں سے $20,000 کا ایک ڈرون بھیجتے ہیں, $20,000 کا, اور وہاں سے $2 ملین کا ایک میزائل آتا ہے جو کہ $20,000 کے شاہد ڈرون کو ڈرون جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے $2 ملین کا آپ بھیجتے ہیں, ایک پیٹریٹ پیک 3 بھیجتے ہیں. تو آپ دونوں کا ڈفرنس دیکھیں, وہ بلیڈ کر رہا ہے ان ٹرمز آف آرسنل بھی, ان کی انوینٹری بھی, اور ان ٹرمز آف اکانومی, اس کی جو فائنینشلی ان کو بہت زیادہ ویکن کر رہا ہے, کہ آپ ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور ابھی تو یہ ہے تھارڈ جو ہے وہ تو 10-12 ملین کا ہے. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کس طریقے سے معاملہ چلے گا. تو وہ ان کو آہستہ آہستہ بلیڈ کریں, ان کے بلینز آف ڈالرز. آج ابھی میں نے پڑھا تھا پہلے 6-7 دنوں کے اندر ان کا میرا خیال ہے $8 بلین لگ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ تو ان کو بالکل انہوں نے تھکا دیا ہے, اور اوپر سے انہوں نے کچھ دے ہیو ناٹ اچیوڈ اینی تھنگ. تیسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے, ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ خلیجی ممالک کو ڈائریکٹلی انگیج کریں گے, کہ مسلم برادرہڈ یہ وہ سارا کر کے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں چھوڑیں گے, اور انہوں نے پہلے بتایا ہوا تھا خلیجی ممالک کو کہ ہم جو آپ آئے وی آر سوری لیکن وی آر گوئنگ ٹو انگیج دا ٹارگیٹس, جہاں پر ہمیں پتہ چلے گا امریکن ہیں تو ہم وہاں پر اٹیک کریں گے. کیونکہ ان کی ایگزسٹینشیل, اب میری اگر ذات کے اوپر آ جائے کہ میں نے رہنا ہی نہیں ہے تو پھر میں کس چیز کا لحاظ کروں گا. تو یہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا, وہ انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تھا, جو کہ مس کیلکولیشن تھی. پھر آف کورس اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا ہے, اس نے بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. That was the real ticking bomb. More devastating than atomic bomb or nuclear bomb. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک دن کے 2 ملین بیرلز وہاں سے نکلتے ہیں, which is 20% آف دا انٹائر ورلڈ. جو آپ کے کروڈ آئل, برینٹ کروڈ آئل نکلتا ہے وہاں سے پوری دنیا کا, اس کا 20% بنتا ہے یہ, جو روز آپ کے اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ہارموز کلوز کر دیا ہے, اور اسی سے سارا, خاص طور پہ ایشیا سارے کو تو وہیں سے آتا تھا, پھر یورپ میں بھی آتا. اور صرف آئل نہیں تھا, LNG تھی جو قطر دے رہا تھا, دنیا کا سب سے بڑا آئل وہ گیس فیلڈ ہے, LNG کا فیلڈ ہے, وہ سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا. پھر یہی نہیں, یوریا پوری دنیا میں سب سے زیادہ 20% آف دا انٹائر یوریا جو کھاد ہے وہ وہاں سے آتی ہے. اچھا, پھر ایلومینیم ہے, یہ تو وہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر یہ تو آپ بات کر رہے ہیں, اور پھر تو آپ یہ بات کر رہے ہیں جو وہاں سے باہر نکل رہی ہیں چیزیں. GCC تو جو کچھ اندر آنا ہے 90% تو وہاں سے آ رہا ہے, ان کو فوڈ 90% وہاں سے باہر سے آتا ہے. وہ تو بڑے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. اور پھر ان کی ریفائنریز کے اوپر حملے ہوئے ہیں, حالانکہ اس کے اوپر ایران کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کیے. اسٹارویشن کو ٹریگر وہاں پہ ہو سکتی ہے اس طرح. ابھی اتنی جلدی تو نہیں ہے. جو میری وہاں پر لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے کے انہوں نے اسٹاک رکھا ہوا ہے. اچھا, اتنی جلدی کوئی اس طرح کا وہاں پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہونے لگا. But do the Arab they do need to learn that کہ America cannot protect them. یہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے اس جنگ میں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایران کی جو بہت سی کامیابیاں ہیں اس میں ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے خلیجی ممالک کو, عربوں کو یہ ریئلائز کرا دیا ہے کہ دیکھو میاں, تم منہ اٹھا کے اٹھتے تھے اور ان کو $1 ٹریلین جا کے دے رہے ہو, $1.5 بلین جا کے دے رہے ہو, $500 بلین, مطلب اس سے کم تو بات ہی نہیں کرتے تھے. اور کوئی ہمارے جیسا ملک جاتا تھا کہ یار یہ $2 بلین رکھا دو, جس کو ٹرن اوور کرتے رہنا, ہماری اکانومی چلتی رہے, رول اوور کرتے رہنا. تو وہ کہتے تھے, اس پہ بھی بڑے نخرے ہوتے تھے کہ ایسی کیوں کریے. یہ تو پچھلے سال ہم نے یہ مودی کو ذرا تھوڑا سا اس کی طبیعت سیٹ کی ہے, تو پھر ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ماڑے, وہی والی بات تھی آپ کی والی. دیکھیں
آپ سے اتنے گنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنی ان کی یہ ہے وہ ہے, ان کے پاس تو وہ فرینچ ایئر کرافٹس ہیں, آپ کے کیا نام ہے ان کا, رافیل رافیلز ہیں, ہیں, پھر اور S-400 تھا. S-400 ہے, اور یہ سارا کچھ ہے, تو ہم کیسے یہ وہ, تو آپ کے سامنے مطلب ایسی دھلائی کی ان کی کہ ساری دنیا کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں. اور پہلی دفعہ عرب ورلڈ کو ریئلائز ہوا کہ ہم تو غلط گھوڑے کے اوپر پیسے لگا رہے تھے. وہاں پر وہ تو انڈینز کرتے تھے, ان کو اٹھا کے پھرتے تھے, تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ یار یہ ساڈے کو آ کے منگتے ضرور نے, کوئی 200-400 کہتے ہیں جی $2 بلین $4 بلین دے دو, رول اوور کر لینا, لیکن یہ تو بڑے تکڑے لوگ ہیں, اور یہ واقعی میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, کل کو ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. انڈینز تو آپ کے سامنے 2 قطر سے پکڑے گئے ہیں, پہلے وہاں پر ان کی سب مرین کے راز بیچ رہے تھے اسرائیل کو, اب پھر 2 پکڑے گئے ہیں جو موساد کے لیے وہ کر رہے تھے, تو وہ تو کبھی بھی ان کے سگے نہیں ہوں گے. بالکل ایسے. تو یہ ان کو جو ریئلائزیشن ہوئی ہے نا کہ یار امریکنز یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے فائدے کے لیے, ایران پر نظر رکھنے کے لیے, اس ایریے کے اندر اپنی چودراہٹ کام کرنے کے لیے, ہمارے لیے کسی فائدے کے نہیں تھے یہاں پر بیٹھے ہوئے. صحیح. دس از دا بگیسٹ ریئلائزیشن دیٹ عرب ورلڈ ہیز ہیڈ, بٹ از اٹ ٹو لیٹ, یہ سوچنے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, ایران کی اکانومی اینڈ امریکہ کی اکانومی, جہاں پہ ملٹری مائٹ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اکانومی بھی ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. جب وین یو آر گوئنگ ٹو انٹر اے وار یو مسٹ ہیو اے اسٹرانگ اکانومی, ادروائز یو ول بی ڈیفیٹڈ ویری سون. اب امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ اس کو سسٹین کروا سکتی ہے اس وار کے لیے کہ وہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ بھی لڑ سکتا. ایران کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ اس وار کو کنٹینیو کر سکے, پرلونگ کر سکے؟ دیکھیے سکت اگر آپ کہیں, it is not a war that they've chosen. It has been imposed upon them. اور ان کے لیے it is a war of existence. ٹھیک ہے. تو ہاں, اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بغیر پیسے کتنی دیر تک چل سکتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ ادھر اتنے سالوں 20 سالوں سے سینکشنز ہیں, ان کا تیل کسی کو نہیں خریدنے دیتے, وہ گوسٹ فلیٹس کے تھرو چائنا کو بیچتے ہیں, باقی کچھ ملکوں کو بیچ رہے ہیں. پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی اکانومی بالکل ہی زمین پہ لیٹ گئی ہوئی ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ کے پاس ظاہری بات ہے ساری دنیا ڈالر میں کھیلتی ہے, ان کے پاس ریزرو بینک ہے, ڈالر چھاپتے جائیں, اور وہ $1 ٹریلین کی کہتے ہیں جی ہم نے اس کا وہ بنانا ہے, بجٹ بنانا ہے اپنی فوج کا. لیکن امریکہ بھی فائنینشلی کو بہت اچھی تکڑی حالت میں نہیں ہے, ادھر بھی حالات ان کے بھی اتنے اچھے نہیں, پرٹیکولرلی اس وار کے بعد مزید چیزیں جو ہیں وہاں پر فلکچویشن آئی ہے. بٹ یس دیر از نو کمپیریزن ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ. ایران کا اور امریکہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اسی لیے جو وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ کنونشنل وار نہیں لڑ رہے, اسی لیے وہ وار آف ایٹریشن لڑ رہے ہیں, اسی لیے وہ وار جو وہ آپریشنس کر رہے ہیں وہ ایسیمیٹرک وارفیئر کے ہیں, جس میں کہ لو کاسٹ, بہت کم قیمت کے بنائے ہوئے میزائل, کم قیمت کے بنائے ہوئے ڈرونز, ان کے ذریعے وہ ان کو افیکٹ کر رہے ہیں. دوسرا ایک اور بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ چائنا اس سے جنگ سے بالکل پہلے ان کے جو کارگو پلینز ہیں وہ وہاں پر گئے, کوئی 18-20 پلینز تھے شاید اس سے بھی زیادہ, اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا وہ اکوپمنٹ دے کے ہیں, وہ کسی کو نہیں پتا. تو چائنا از سپورٹنگ دیم, رشیا از سپورٹنگ دیم. ٹھیک ہے, وہ سامنے آ کے نہیں سپورٹ کر رہے, کیونکہ ظاہری بات ہے سامنے آ کے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا کسی بھی ملک کو, اس اپنا وہ خطرے میں نہیں ڈالے گا. لیکن وہ بالکل دے وانٹ ایران ٹو اسٹینڈ اینڈ فائٹ دس وار فار ایز لانگ ایز دے کین, اینڈ دے ہیو بین سپورٹنگ, وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جتنی دیر تک چل سکتا ہے وہ چلائیں گے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے, پہلا ڈرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ ایران از ویٹنگ, وہ چوک پوائنٹ کو اس وقت تک فریز رکھے گا جب تک دوسری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی. ایسا ہی ہے, اب پوائنٹ تو ان کا پلان تو یہی ہے. اب وہ ڈسٹرب ہوگی تو وہ امریکہ پہ پریشر ماؤنٹ کریں گے کہ جی آپ یہاں سے نکلیں, اور دس وڈ بی دا وکٹری فار ایران اگر وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو چائنا کی بات کی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی کال کی کہ آئیں بیٹھیں اس وار کو, ہم کسی طریقے سے ایگزٹ اسٹریٹجی انہوں نے بنائی کہ ہم باقی ممالک کو بٹھائیں گے اور پھر راستہ نکال کے ہم یہاں سے نکل جائیں گے, بٹ ان سب نے بھی ریفیوز کر دیا بیٹھنے کے لیے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, میں نے آج پڑھا کہ چائنا نے اور رشیا انٹیلیجنس یا اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے ذریعے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو, ان کو انٹیل پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ویئر آر دا ٹارگیٹس, کوآرڈینیٹس کیسے لاک کیے جائیں گے, اور آپ کا ڈیفینس سسٹم جو ہے کن کن جگہوں پہ ان کو اٹیک کرے گا. لیکن وہ ابھی باضابطہ طور پر میدان میں نہیں اترے.
کیا رشیا اور چین کو پوائنٹ آ سکتا ہے جب وہ اس جنگ میں اتریں؟ دیکھیں ایران کی وار میں تو کوئی بھی نہیں اترے گا. وہ پس پردہ جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. کیونکہ دیکھیے آپ جو بھی بات کر لیں ابھی بھی جو بدماش ہے دنیا کا وہ امریکہ ہی. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ چاہے تو وینزویلا پہ اٹیک کر دے یہ کہہ کے کہ جی یہ تو چینی یہاں پر آ رہے تھے میں نے اس لیے مارا ہے. وہ چاہے تو کہ میں پاناما کنال دوبارہ لے لوں گا کیونکہ چینی آ رہے تھے. ٹیکس ختم کرو نہیں تو میں یہ آ رہا ہوں. بدماش ہے. چائنا اور رشیا بدماش نہیں ہے لیکن وہ بڑے انفلوئنشل اور بڑے سمجھدار پلیئر ضرور ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ مفت میں پھڈے میں نہیں آنا, اور اگر آنا ہے تو ہم ڈریگ نہیں ہوں گے اس طرح کی جگہ پہ. وہ ہم اٹ ہیز ٹو بی ایٹ دا پوائنٹ آف آر چوزنگ, ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ. یہ ایک ویری کیلکولیٹڈ, بڑی کیلکولیٹڈ موو کھیلیں گے. کب کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کس ٹائم فریم میں اور کس اہداف کے لیے کرنا ہے, یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے. صحیح. تو وہ اس میں ساکن نہیں ہوں گے. وہ اس کو ویسے ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں گے جتنا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں انفارمیشن وائز. ٹھیک ہے. ان کو بتا رہے ہیں, ان کو بیڈو جو ہے وہ سسٹم انہوں نے اپنا سیٹلائٹ سسٹم دے دیا ہے, تو گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اپنا دے دیا ہے. تو وہ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اس میں ڈائریکٹلی نہیں کودیں گے انلیس اینڈ انٹل کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں چائنا یہ دیکھے کہ یا تو تائیوان میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, یا ان کو لگے کہ اسٹریٹ آف ملائکا میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, تو پھر وہ اس کے اندر کود سکتے ہیں کہ جی نہیں اب دس از آر. آپ ہر کوئی بندہ ایک اپنی ریڈ لائن کراس ہو, ریڈ لائن کراس ہوگی تو وہ کریں گے. ادروائز وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہیں تو وہ ایسے نہیں کریں گے. اور اب رشیا تو میرا خیال ہے اس نے آلریڈی چائنا میں جہاں وہ ادھر یوکرین میں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ آلریڈی انجوائے کرتا ہے ایک سپیریورٹی کی پوزیشن, اور وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہی از ناؤ ہیپی کہ جو یہ میرے ساتھ کر رہے تھے یوکرین میں وہ اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کھیلیں ذرا پھر آپ بھی. صحیح. سو یو آر سیئنگ کہ دنیا کے جو 5 اکنامک چوک پوائنٹس ہیں یا اسٹریٹس ہیں جہاں سے دنیا کی اکانومی کا لارجسٹ سیگمنٹ یا پورشن وہاں سے گزرتا ہے, ان میں اسٹریٹ آف ہرموز ہے سب سے پہلے, پھر اسٹریٹ آف باب المندب ہے, باب المندب ہے, سوئس کینال ہے, یا وہ پاناما والی اسٹریٹ جو ہے, ہاں جی, پھر اس کے بعد اسٹریٹ ملاکا اسٹریٹ ہے جہاں سے چائنا کی 80% سپلائی گزرتی ہے. اف امیرکنز ڈو سم تھنگ ایٹ اسٹریٹ آف ملاکا تائیوان پہ یا تائیوان پہ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تب چائنا اس وار میں ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں آئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک کیلکولیشن ہی کرتے ہیں نا. چائنا بغیر وجہ کے, چائنا از اے ویری پیسفل کنٹری. آپ ان کی ہسٹری بھی دیکھ لیں نا تو وہ کالونائزرز نہیں رہے. 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے. وہ اپنے ملک کے اندر ہی حکومت کرتے رہے جتنا مرضی, چاہے چنگ ڈائنیسٹی تھی, منگ ڈائنیسٹی تھی, چو ڈائنیسٹی تھی, جو بھی تھے وہ اپنے اندر کنسالیڈیٹ کرتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ادھر سے بھاگ کے جاؤ تو ہم ہندوستان پر قبضہ کر لیں, ادھر کریں. نو, دے آر ناٹ لائک دیٹ, دے آر ناٹ بلٹ لائک دیٹ. ڈیزائن نہیں ہے تو وہ, دے ڈو ناٹ لائک اٹ. وہ ابھی بھی بات کرتا ہے شی, تو وہ ملٹی پولرزم کی بات کرتا ہے. وہ جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے میں افریقہ کو بھی امپاور کرتا ہوں, آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو, میں ایک اور پول بنا دیتا ہوں, تم بھی کام کرو ہم بھی کام کرتے ہیں, تم بھی گرو کرو ہم بھی گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا اپنا انٹرنلی جو بھی معاملہ ہے, جس طرح کا بھی سسٹم ہے, بہت ہی زیادہ سرویلنس ہے, بہت سختی ہے, کمیونسٹ اسٹیٹ ہے, جو بھی آپ اس کو کہہ دیں, وہ ایک سوشلسٹ اسٹیٹ ہے, آپ جو مرضی کہنا چاہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن وہ اوور آل پوری دنیا کے اوپر اپنا نظام امپوز نہیں کرتے, اور وہ ابھی بھی ایسا نہیں کریں گے اگر انلیس اینڈ انٹل ان کو یہ لگے کہ یار یہ چیز تو ہماری تھی, اس نے ہم سے پنگا لینے کی کوشش کی ڈائریکٹ. یہ کرنا ہمارے اوپر اٹیک ہے. ٹل دا ٹائم دے تھنک دیٹ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اب وہ ریڈ لائنز انہوں نے خود ڈیفائن کی ہیں, جو مجھے 2 اس میں سے سمجھ میں آتی ہیں, ایک تائیوان اور ایک اسٹریٹ آف ملائکا. صحیح. Anything other than that, I don't think so it should bother them this much that they should jump into a war. Right. ڈاکٹر صاحب, جب یہ دنیا میں 1920 کے قریب یا 1900 کے سٹارٹ میں دنیا کو پتہ چلا کہ جی یہاں پہ آئل ہے گلف میں, تو پھر آہستہ آہستہ جو نظام چلا 1924 میں پہلی دفعہ ایکسٹریکشن ہوئی, وہاں سے سعودی عرب کو پتہ چلا کہ جی ہمارے پاس تو بڑی مال و دولت ہے, تو ایک پیٹرو ڈالر اکانومی کا ماڈل سامنے آیا. اس میں پیٹرو ڈالر بنا, اس کے مقابلے میں آئل تھا, ریزروز تھے, اور پھر پوری دنیا پر امریکہ نے راج کیا. کیپٹلسٹ نے بھی اس جگہ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. بیسیکلی دیٹ واز دا کیپٹلزم. وہ کیپٹلسٹ تھا جو ان سارے ماڈل کو چلا رہا تھا. دوسری طرف ایک کمیونسٹ اسٹیٹ تھی جو ایمرج کر رہی تھی آہستہ آہستہ. پہلے اس نے یورپ کی طرف منہ کیا, وہاں سے اس کو ناکامی ہوئی. ورلڈ وار 2 کے اندر ہم نے دیکھا کیا حال ہوا. پھر انہیں تھوڑی سی سمجھ آئی
کہ ہمارا یہ ماڈل تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا, ہم اس کو اکانومی کے ذریعے سوشلزم کو پروموٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے, آپ آج سے 10 سال پہلے 2001 کا میپ اٹھا لیں کہ کن کن کنٹریز میں امریکہ کی ایکسیس تھی, وہاں پہ وہ اپنی ایکسپورٹس دے رہا تھا. اور آج کا اگر آپ میپ اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان ممالک میں سے 50% میں اب چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. تو دوسری طرف جو تھی وہ سوشلزم تھی, ایک اکنامک وار سٹارٹ ہوئی جو چائنا نے تھرو بائی روڈ اور اکانومی کے ذریعے اس کو لڑنے کی کوشش کی. اس میں جب ایٹ دی 11th ہار آ کے اب امریکہ کو پیٹرو ڈالر اکانومی ڈسٹرکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی, کیٹاسٹرافک پوزیشن پہ جب نظر آئی, تو انہوں نے اب سوچا کہ کیوں نہ ہم ایران کو اٹیک کریں. اس میں اسرائیل کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, تو انہوں نے بھی اٹیک کر دیا. اب کانفرنٹریشن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ ایک طرف چائنا اپنی وار کو اکانومی بیسڈ وار کے طور پہ لڑ رہا ہے اور وہ اپنے آہستہ آہستہ فٹ ہولڈ انکریز کرتا جا رہا ہے, اور امریکہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ دس از ایگزیکٹ؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر تو کہانی یہ تھی کہ پہلے ڈالر, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ٹریڈ کرنسی تھی, جو فیٹ کرنسی تھی, وہ آپ کی ڈالر بن گئی ورلڈ وار 2 کے بعد. پاؤنڈ اسٹرلنگ ختم ہو گیا, ڈالر بن گیا. ڈالر کا یہ تھا کہ ڈالر کا گولڈ اسٹینڈرڈ تھا. ٹھیک ہے, آپ غالباً $35 کا یا اتنے کا شاید 1 آؤنس خرید سکتے تھے سونا. یہ اور اتنا سونا امریکہ کے پاس ہونا ضروری تھا جتنے کہ وہ. ٹھیک ہے, پھر ہوا یہ ویتنام وار ہوئی تو انہوں نے گولڈ سٹینڈرڈ ختم کر دیا نکسن نے. پھر اس کے بعد عرب اسرائیل وار ہوئی تو عربز نے آئل کو ویپنائز کیا, انہیں کنٹرول کر لیا, اور وہ شوٹ کر گئی پر بیرل پرائسز کہاں چلی گئی. اراؤنڈ 60s کی بات ہے, یہ 73-74 کی بات ہے. تب انہوں نے جا کر تو تھریٹن کیا سعودی عرب میں کہ جی اگر یہ نہیں کرو گے تو وی آر گوئنگ ٹو کم اینڈ بامب یو. اب آج کے بعد تم جتنے بھی پیٹرول بیچو گے تم ڈالرز میں بیچو گے. ٹھیک ہے, دس بیکیم پیٹرو ڈالر. اور پھر اس سے جو ڈالر ان کے پاس آتے تھے اس کا بھی ایک پرٹیکولر پرسنٹیج انہوں نے واپس جا کر امریکی ٹریجری بانڈز خریدے. ٹھیک ہے, وہ بھی واپس امریکن اکانومی کو اسٹرینتھن کیا. اب یہ 73-74 سے دیکھ لیں اب کہ 50-52 سال ہو گئے ہیں, یہ چیز اس طرح سے چلتی رہی. کہانی یہ دیکھیں سر کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, پہلے امریکہ جاتا تھا, امریکہ ہر جگہ ہوتا تھا, امریکہ کی لیوریج تھی. اس کی ایک ریزن تھی, امریکہ اینڈ جرمنی اینڈ یورپ یوز ٹو بی دا فیکٹری آف دا ورلڈ. مینوفیکچررز تھے, چیزیں بناتے تھے. اب ایک چیز دکھا دیں جو امریکہ میں بنتی ہے, مینوفیکچر ہوتی ہے. آپ کی ٹیسلا, آپ کے آئی فونز, آپ کے لیپ ٹاپس, ایوری تھنگ از بینگ مینوفیکچرڈ ان چائنا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہاں پر آپ چائنا میں اس لیے نہیں جا رہے کہ وہاں پر چیپ لیبر ملتی ہے, وہاں پر ایک پورا سسٹم ہے. اگر مجھے اس کا یہ بولٹ آپ نے ڈیزائن چینج کیا ہے, آپ نے کہا جی یہ نیلے کی بجائے نا ہم اس کو اورنج کریں گے اور یہ کیبل یہاں کی بجائے نا ادھر سے نکلے گی, آپ نے ایک نیا ڈیزائن نکال دیا ہے, آپ نے میرے پاس بھیجا, میں چائنا میں بیٹھا ہوں. اب جو یہ ڈائی بناتا ہے نا وہ یہاں سے 500 میٹر دور ہے, جو یہ بناتا ہے بلو والا وہ یہاں سے 1 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے, امیجیٹلی دے ول بی ٹولڈ دس از دا ڈیزائن چینج, اس کو امیجیٹلی بناؤ. وہیں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں پر ڈائیاں کٹیں گی, وہیں سب کچھ ہوگا. یہ چیزیں بن کے شام سے پہلے ان تک پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے, اب آپ سوچئے کہ آپ نے کل ڈیزائن چینج کیا ہے, پرسوں وہ چیز آپ کی فیکٹری میں تیار ہونی شروع ہو گئی ہے, اینڈ ود ان 15 days آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ چیزیں امریکہ میں نہیں ہو سکتی. انہوں نے وہاں پر پورے کے پورے شہر بنائے ہیں. If you go to China, you will see that they have developed that infrastructure. اور اس وجہ سے کیونکہ چائنا ہر چیز مینوفیکچر کرتا ہے, اس کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ جا سکتا ہے, ان سے بات کر سکتا ہے, ان کو چیزیں دے سکتا ہے, ان سے سامان لے سکتا ہے. تو وہ ایک صرف یہ چیز نہیں تھی, دے انڈرسٹوڈ کہ ہم نے کس طریقے سے, وہ دے ہیو ورکڈ ویری ہارڈ فار دس, اور دے آر دا فیکٹری آف دا ورلڈ. ہر چیز وہاں مینوفیکچر ہو رہی ہے, پوری دنیا میں کوئی ان کو فراموش نہیں کر سکتا. امریکہ تو سوائے بڑکوں کے اب کیا ہے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, ادھر سے کیا مل رہا ہے لوگوں کو, کچھ بھی نہیں مل رہا, پروٹیکشن تک نہیں مل سکی, پروٹیکشن نہیں مل سکی. ڈالر بھی وہ ریزرو بینک جو ہے وہ چھاپ رہا ہے اور لوگوں کو مل جاتے ہیں, وغیرہ. تو ان کی اکانومی مطلب خسارہ کتنا پہنچا ہوا ہے, 19 پتہ نہیں کتنے ٹریلین ہے, کتنا مجھے اب ایگزیکٹلی ٹرم یاد نہیں ہے, ایگزیکٹلی نمبرس, لیکن وہ تو بڑے دیر گردن تک پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. صحیح ہے.
اور these kind of wars are not going to help them. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ریسنٹلی جو علی لاریجانی ان کے بعد آج یہ خبر آ رہی تھی کہ ان کے انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے. یہ ایران کے علی خامنئی ابھی اسی وار میں شہید ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے قاسم سلیمانی جب ہم نے دیکھا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے وہ جو پراکسیز تھی جن کو وہ کہتا تھا کہ یہ ایران کی پراکسیز ہیں جو وہاں پہ اس پورے ریجن میں پھیل گئی ہوئی تھیں اور وہ وار لڑ رہی تھی چھوٹی چھوٹی جگہ پہ اپنے انہوں نے آؤٹ فٹس بنائی ہوئی تھی، تو ان کا الزام بھی ایران پہ آتا ہے. لیکن جس طرح اس نے یہ ایران کی رجیم کو ٹاپ لیڈرشپ کو ڈسمینٹل کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گیپ کریٹ ہو گیا ایران کے لیے اس سچویشن میں اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے ایران کو کچھ نیا کرنا پڑے گا، یا یہ رجیم جو اوپر والی تھی اس کے جانے کے بعد نیچے اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اس وار کو اسی طرح کیری کریں گے جس طرح ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر، ایک قابل آدمی کے جانے سے فرق تو پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ فرق نہیں پڑتا. دو چیزیں ہیں، ایک انڈیویجول ہے، ایک نظام ہے. اگر آپ ایک انڈیویجول گیا، نظام میں سے ایک بندہ نکل گیا، تو نظام اس طرح بنا ہوتا ہے کہ نیچے سے ایک بندہ اس کو آ کے پوزیشن کو فل کر لیتا. ٹھیک ہے، فیئر انف. تو نظام تو چلے گا، لوگ تو آئیں گے آ کے بیٹھیں گے، لیکن علی لاریجانی نہیں ہوگا. علی لاریجانی بہت دور اندیش آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اسکالر تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، ماڈرن ویسٹ کو سمجھتا تھا، ماڈرن ویسٹ کو سمجھتا تھا، نیگوسیشنز کا اس کو ماسٹر کہا جاتا تھا. وہ بہت میرا خیال ہے یہ بہت بڑا لاس ہے ایران کے لیے اور ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی، کیونکہ اگر کل کلا کو کہیں بیٹھ کر کوئی بات چیت ہوتی تو پیچھے جو لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں، دیکھیں ایران میں بھی بہت ہارڈ لائنرز ہیں، یہ ماڈریٹ تھا، یہ کہانی کو سمجھتا تھا. یہ ان لوگوں میں سے تھا جو یہ نہیں کہتے کہ جی ٹوٹ جاؤ، لڑ جاؤ تو مر جاؤ. یہ ان لوگوں میں سے تھا جو کہتا تھا کہ یار بیٹھو، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. لیکن یہ لائن ہے، عزت کے ساتھ بات کریں گے، طاقت کے ساتھ بات کریں گے، آنکھیں جھکا کے بات نہیں کریں گے. تو آئی تھنک یہ ایز اے پرسن اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو ریپلیس علی لاریجانی. تو وہ لیکن ایز اے جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو ریفل ہو جائے گی، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. اور جو آئے گا وہ بھی ٹھیک ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے. لیکن آف کورس تھوڑا سا گیپ ایک ہوتا ہے. When you have somebody who is exceptionally well, تو whoever replaces, to fill in the boots, it is always a difficult thing. ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جس فورن پالیسی کو ہم لے کے پرسو کر رہے ہیں، وی آر رائٹ آن دا پوزیشن؟ سر ہمارے لیے بڑا ٹرکی پاتھ ہے. یس، دیکھیں اٹس اے ویری ٹائٹ روپ اینڈ وی ہیو بین بیلنسنگ اٹ ویل. دیکھیے ہم بٹ وی آر ماسٹر آف دیٹ آرٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم وہ ایک ہوتا ہے نا بچے جو گلیوں میں پلتے ہیں، جو بہت پریویلیج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جو اسٹریٹ اسمارٹ ہوتے ہیں، جنہیں دنیا دیکھی ہوتی ہے، جنہیں دنیا جہان کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار انہیں کٹیں کھائی ہوتی ہیں، ماریں کھائی ہوتی ہیں. پاکستان از دیٹ اسٹریٹ کڈ. اچھا، وی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے بہت کوئی پریویلیجڈ حالات نہیں دیکھے کہ جی پتہ نہیں کیا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہمارے پاس اپنا رزق بھی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی چل رہا ہے، جیسا بھی چل رہا ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہندوستانی آ کہتے ہیں تم یہ کرتے ہو، کشکول وشکول ساری باتیں، لیکن دا تھنگ از دس دیٹ وی آر مینیجنگ آور سیلوز. اینڈ آئی تھنک جو بات آپ کر رہے ہیں ایز فار ایز دا ڈپلومیسی از کنسرن اینڈ دا فارن پالیسی از کنسرن، آئی تھنک وی ہیو بیلنسڈ اٹ ویری ویل. جو انڈر پریزنٹ پریویلنٹ سرکمسٹانسز جتنا بیسٹ کھیل سکتے تھے ہم اتنا بیسٹ کھیل رہے ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی بلنڈر نہیں مارا، کوئی غلطی نہیں کی ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بیکاز ہم نے نان الائنمنٹ کی ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہے. بالکل. اور اس میرا خیال اس ٹائم میں یہ والی جو ہماری پوزیشن پاکستان نے لی ہے، دس از کوڈ بی دا بیسٹ سچویشن ان. یس آئی ٹوٹلی اگری ود یو. مطلب ہم در پردہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سیٹل ہو جائے. ہم نے سعودی عرب اور ایران کی پیچھے بات کروانے کی کوشش کی ہے، باقی خلیجی ممالک میں کوشش کر رہے ہیں، ایون امریکہ اور ایران کا ہم کوشش کر رہے تھے اپروچ میں ہو جائے. تو وی آر پوٹنگ ان آل آر ایفرٹس کہ کسی طریقے سے معاملات ریزالو ہو جائیں. بٹ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آخری ایک کامنٹ کیجیے گا ضرور اس پہ. تلسی گباڑ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان نیڈ ٹو بی مور کیئرفل اور ٹورڈز وائل ڈیفائننگ دا پالیسی فار امیرکا، کہ انہوں نے کہا کہ جی روس، ایران، چین اور کوریا، نارتھ کوریا، دے آر ٹرائنگ ٹو ایکوائر ڈلیوری سسٹم جو میزائل اور وار ہیڈ کو ایسی وہ موٹرز اور مشینز بنا رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وار ہیڈ کو امریکہ تک لے کے جائیں.
these are not our objective. ہمارا آبجیکٹیو یا پرپز تو یہ ہے کہ we just want to defend our homeland. ہم پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. We do not want to wage a war at anyone. ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی اگر جنگ لڑ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ابھی تو خیر سیز فائر ہو چکا ہوا ہے یا کچھ دنوں کے لیے ہم نے اس جنگ کو ہالٹ کیا ہوا ہے, بٹ ہمارا بھی پرپز یہ تھا کہ ہمارے ملک کے اوپر اگر کوئی کسی جگہ سے حملہ ہوتا ہے تو ہم وی ہیو دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ آور نیشن, آور ہوم لینڈ. تو ہم اس وجہ سے افغانستان کے اندر اسٹرائک کر رہے ہیں یا وہاں پہ جا کے کوشش کر رہے ہیں. تو دس از آور پالیسی. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ لڑیں. وٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ وہ تو ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو نہیں آپ پہ حملہ کرنا چاہتے. عراق نے بھی یہی کہا تھا, مڈورو حملہ کر رہا تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب طاقتور ملک کسی غریب ملک کو کھڑکانا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام لگا سکتا ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے سر, ہم دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, امریکی صدر کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, لیکن جو امریکن ریجیمز ہیں, جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, جو ان کی سینٹ ہے, جو ان کی کانگریس ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں پر بہت زیادہ زائرنسٹ لابی ہے. ان کے لیے پاکستان کوئی بہت اچھا ملک نہیں ہے اور وہاں پر پاکستان کو پسند کرنے والے لوگ کم پائے جاتے ہیں. دوسری جانب پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیے پچھلے برس آپ نے جنگ لڑی ہے, کتنا اکوپمنٹ آپ نے امریکہ کا استعمال کر لیا, کتنی ڈائریکٹ ایڈ ہے جو پاکستان میں امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے. مطلب ہمیں کچھ مل تو نہیں رہا ہے, سچ بدنامی زیادہ ملتی ہے. یہ تو 4 آنے دیتے ہیں اور $4 کی بےزتی کر دیتے ہیں, پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں, آپ پہ تہمتیں لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے, بیکاز امریکہ از اے سپر پاور اور اس کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے اور اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ نہ بنے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ خفا ہوتے ہیں اور کوئی سینکشنز بھی تو لگا دیں. آپ نے ہمارے ساتھ جنگ لڑی سوویت یونین کے اگینسٹ, اور جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو آپ نے ہمارے اوپر ہی سینکشنز لگا دیں, ٹھیک ہے, اور سارا کچھ یہاں چھوڑ کے, ابھی بھی آپ سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے, اکوپمنٹ یہاں پر دے گئے, ہمارے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امریکن جو ہے وہ طوطا چشمی کریں یا ہم سے آنکھیں کرتے ہیں تو کر لیں. امریکہ ہے, وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ اپون امریکہ فار اینی تھنگ فار دیٹ میٹر. سر بہت شکریہ فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.